مسح کرنا، ٹھیک ہے جی. مسح کے احکامات سب کو پتہ ہے کہ مسح جو ہے وہ کیا ہے، ثابت ہے. جمہور کے نزدیک جو ہے وہ مسح، سب کے نزدیک تقریباً موزوں پہ مسح جو ہے وہ جائز ہے. بعض فقہا جرابوں پہ مسح کے بھی قائل ہیں. انہوں نے صاحب کتاب نے امام ابو حنیفہ کے بارے میں لکھا ہے، اور بعض فقہ حنفی کے مصادر میں بھی ہے کہ انہوں نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے اپنے اس قول سے رجوع کر لیا تھا، اور وہ بھی جرابوں پہ مسح کے قائل ہو گئے تھے. تو امام شافعی جو ہیں وہ موزوں کے علاوہ جرابوں پہ مسح کے بھی قائل ہیں، جیسے ہمارے یہاں اہل حدیث ہیں. حنفی جو ہیں وہ صرف موزوں پہ مسح کے قائل ہیں. جراب پہ مسح کے جیسے صاحبین قائل ہیں، قاضی ابو یوسف اور امام محمد، لیکن وہ بھی کہتے ہیں اتنی موٹی جراب ہو جو اتنے میل تک چلیں تو پھٹے نہ. تو بہرحال ان کے عام طور پہ فتویٰ یہی دیتے ہیں کہ جی وہ جرابوں پہ مسح کے قائل نہیں ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ جرابوں پہ مسح الاؤڈ ہے. یہاں تک اس کی کنڈیشنز کا تعلق ہے. اچھا، بعض روایات میں جورابین کے لفظ آئے ہیں، جورابین کے، ٹھیک ہے، خفین کے علاوہ جورابین کے لفظ بھی آئے ہیں. تو پہلی شرط تو یہ ہے کہ وضو کر کے ہاں جرابیں یا موزے پہنے ہوں. پھر ان پہ مسح کر سکتے ہیں. دوسری شرط کیا ہے کہ جو مقیم ہے وہ 5 نمازیں یعنی 1 دن، اور جو مسافر ہے وہ 3 دن تک مسح کر سکتا ہے. جی ہاں، آپ 15 نمازیں کر لیں. جو مقیم ہے وہ 1 دن تک، اور جو مسافر ہے وہ 3 دن تک مسح کر سکتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ مسح کا ٹائم اس وقت شروع ہوگا، یعنی یہ جو آپ نے 1 دن یا 3 دن، جب آپ کا وضو ٹوٹ جائے اور پہلی مرتبہ جب آپ مسح کریں تو یہاں سے ٹائم شروع ہوگا. سمجھ رہے ہیں بات؟ آپ نے فجر کے وقت وضو کر کے موزے پہن لیے، ٹھیک ہے، اب فجر سے فجر نہیں مسح، عصر کے وقت آپ کا وضو ٹوٹا ہے، پہلی مرتبہ آپ نے مسح کیا ہے عصر کے وقت، تو مسح جو ہے وہ 1 دن تک کیا جا سکتا ہے. تو مسح تو شروع ہی عصر کے وقت ہوا ہے، تو اگلی عصر تک یہ چل سکتا ہے. کلیئر ہے یہ بات؟ یعنی وضو کر کے موزے اور جرابیں پہن. طریقہ کار اس کا واضح ہے. مسح میں کیا ہے، پانی لینا ہے، جیسے آپ سر کا مسح کے لیے پانی لیتے ہیں اسی طرح سے پانی لے کے آپ نے موزوں کے اوپر ہاتھ پھیر دینا ہے یا جرابوں کے اوپر ہاتھ پھیر دینا ہے. پوری جرابیں گیلے کرنے کا تو فائدہ نہیں ہے، پھر مسح کا کیا فائدہ؟ جی ہاں، نیچے سے نہیں، اوپر سے ہاتھ پھیر. اصل میں مسح کرنے کی علت کیا ہے؟ کچھ لوگ اس کے مطلب پتلا اور موٹے ہونے کی طرف چلے گئے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی موٹی اگر جراب ہو، جیسے خفین ہیں، موزے ہیں، تو وہ گرد و غبار اندر نہیں جائے گا، تو آپ کو پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اصل میں اس میں علت یہ نہیں ہے گرد و غبار اور یہ وہ علت نہیں ہے. گرد و غبار سے کوئی تھوڑا وضو ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے. اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز ہے عدم حرج، کہ اللہ تعالیٰ تم سے مشقت کو دور کرنا چاہتے ہیں، کہ وہ جرابیں اتارنے میں، موزے اتارنے میں جس طرح سے مشقت ہے، وہی مشقت جرابیں اتارنے میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی دے دی، مسح کر لو. ٹھیک، تو یہ بیسیکلی آسانی ہے. نواقد مسح بھی وہی ہیں. طریقہ کار میں وہی ہے کہ آپ ہاتھوں میں جیسے مسح کے لیے، سر کے مسح کے لیے پانی لیتے ہیں، تو اسی طرح سے پانی لے کے جو ہے وہ آپ اپنے پاؤں پہ، موزوں کے اوپر اس کو 1 مرتبہ انگلیوں سے ایسے کر لیں، پھیر لیں، آپ کا مسح ہو جاتا ہے. نواقد مسح کیا ہیں؟ ایک تو وہ جو وضو والے نواقد ہیں، دوسرا کیا ہے؟ مسح کی مدت ختم ہو جائے.
مدت ختم ہو جائے گی تو آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. یہ اضافی چیز آ گئی نا، مسح کی مدت کا ختم ہونا. دوسرا کیا ہے؟ موزوں کو اتار دینا، جرابوں کو اتار دینا، اس سے بھی مسح کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا.